فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب سوگ نامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11۔ ہم پیج 151 پہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کاش میں عبداللہ بھی کربلا میں ہوتا، اور عبداللہ جو نام ہے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کو اونو محمد علیہ السلام کی خبر شہادت مدینہ میں پہنچی تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کے آزاد شدہ غلام ابو السلاسل نے فرط غم سے اپنا گریبان پارا پارا کر لیا اور گریہ و نالہ اور آہ و فغاں کرتا ہوا حضرت عبداللہ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اس نے بین کرتے ہوئے کہا کہ ہائے محمد علیہ السلام، ہائے اون علیہ السلام، اے میرے عزیزو، تم کس قدر زیبا تھے، تم دونوں چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح تھے، تم روح زندگی تھے، تم سے اچھا کائنات میں کوئی نہ تھا۔ ابو السلاسل اسی طرح فرط غم میں نوحہ فغاں رہا، لیکن شدت جذبات میں بے ادبی پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ اے آقا علیہ السلام، یہ مصیبت ہمارے اوپر حسین علیہ السلام کی وجہ سے آئی۔ اگر شہزادے حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام نے اون محمد علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر عالم غضب میں اپنے غلام ابو السلاسل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے بے ادب، تو نے میرے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی شان میں کس طرح گستاخی کی ہے۔ اس اللہ کی حمد و سپاس ہے کہ جس نے میرے جگر گوشوں کو توفیق دی کہ جنہوں نے امام وقت علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کی، ان کی شہادت میری سعادت کا باعث بنی۔ کاش میں بھی کربلا میں موجود ہوتا اور شہدائے کربلا کے ہم رکاب شہادت کا جام نوش کرتا۔ خدا کی قسم، میں نے اپنے لخت جگروں کو خود امام عالی مقام علیہ السلام کے ساتھ بھیجا اور انہیں نصیحت کی تھی کہ دیکھو راہ حق میں ثابت قدم رہنا، اور اگر آقا و مولا حضرت امام حسین علیہ السلام پر کوئی مشکل کی گھڑی آن پہنچے تو امام علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دینا۔ اور محمد علیہ السلام کی شہادت ہمارے لیے باعث سکون ہے۔ ہمارے خاندان کے لیے سب سے بڑی مصیبت مولا حسین علیہ السلام کی پردیس میں شہادت ہے کہ آپ علیہ السلام بے یار و مددگار مارے گئے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، ریاحین الشریعت، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 210۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 152 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے سردار کربلا، علمدار کربلا، قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار ابن علی علیہ السلام کی شہادت۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام ابن علی علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری قمری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت حزام بن خالد ہیں، جو ام البنین سلام اللہ علیہا کے لقب سے شہرت رکھتی ہیں۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جو عرفان کامل کی منزل پر فائز تھیں۔ یہ وہ اعلیٰ ظرف خاتون ہیں کہ جب مولا کائنات علیہ السلام کے بیت الشرف میں تشریف لائیں تو سب سے پہلے آستان مبارک کو بوسہ دیا اور شہزادوں علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ ایک خادمہ کی حیثیت سے آئی ہوں۔ آپ علیہ السلام جانتی تھیں، آپ سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اس جلیل القدر خاتون کا نام ہے کہ جس کا عقد کا اہتمام خالق کائنات نے بالائے عرش کیا تھا، اور آپ
آپ سلام اللہ علیہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مالک کائنات سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو یہ بھی شرف عطا کیا تھا، خالق کائنات نے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کو یہ بھی شرف عطا کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں مولا کائنات علیہ السلام نے دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ عظمت کردار اور جلالت نسب کے حوالے سے بھی بہت عظیم خاتون ہیں، جنہوں نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے عرفان و عظمت سے بخوبی واقف تھیں اور انہیں دل سے چاہتی تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت حزام بن خالد کے آباء و اجداد سے زیادہ عرب میں کوئی شجاع نہیں تھا۔ عرب کے عظیم شاعر لبید، لام بے یہ دال لام پہ زبر ہے اور بے کے ساتھ زیر ہے، شاعر لبید نے انہی کے بارے میں ہیرا ہے یہ رے ہے ہیرا کے بادشاہ نعمان بن منظر سے کہا تھا کہ انورٹڈ کاما کہ ہم اس ماں کے 4 بہادر بیٹوں کی اولاد ہیں جو کہ جنگ کے میدانوں میں اپنے مد مقابل کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور مہمانوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہم آبرین عین الف بے رے یہ نون، ہم آبرین ساسا سواد عین ہے کے قبیلے سے بلند و برتر ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے حضرت بطول سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ام البنین سے شادی کی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ کو ام البنین کا لقب امیر کائنات علیہ السلام کے گھر میں ملا۔ آپ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے 6 اولادیں ہوئیں، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت جعفر علیہ السلام، حضرت عثمان علیہ السلام، اور یہ چاروں بھائی اپنے آقا و امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 بیٹیاں ام ہانی اور جمانہ سلام اللہ علیہ تھیں۔ حضرت عباس علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نے ابھی زندگی کے 14 بہاریں ہی گزاری تھیں کہ جب آپ علیہ السلام کے والد امیر کائنات علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کربلا کی جنگ میں حسینی علیہ السلام کے حسینی سپاہ کے علمدار تھے اور امام علیہ السلام کے سب سے بڑے مددگار تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 34 سال تھی، 34 ایئرز تھی۔ حضرت عباس علمدار شجاعت اور کمالات میں اپنے باپ کی جیتی جاگتی نظیر تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا قاتل قبیلہ بنی دارم سے تھا، دال الف ر میم، دارم سے تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میں نے کربلا میں ایک ایسے ہاشمی جوان کو قتل کیا کہ جس کی پیشانی کے درمیان سجدوں کا اثر پایا جاتا تھا، جس کا نام عباس علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام کی شادی عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی لڑکی لبابہ سے ہوئی، جو مولا کائنات علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے بطن مبارک سے 2 فرزند عبداللہ اور فضل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے 2 اور بھی فرزند تھے کہ جن کے نام محمد علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ حوالہ ہے الوقائع والحوادث، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35۔ بقول شاعر یہاں پر کچھ اشعار ہیں، آئیے یہ اردو میں ہیں تو ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے: شہ کے حق میں ایک عطائے کبریا عباس ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک روح وفا عباس ہیں، بارگاہ سیدہ میں جو کبھی ہوگی نہ رد، ایسی پرتاثیر دنیا میں دعا عباس ہیں، عکس حیدر بازوئے شبیر زینب کا قرار، اور سکینہ کے لیے باد صبا عباس ہیں، روشنی کی بھیک جس سے مانگتا ہے آفتاب، آسمان حسن کے وہ محلقہ عباس ہیں۔ اور یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ ہم پیج 154 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے عظمت عباس علمدار۔ لکھا ہے یہاں پر ہم سردار لشکر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور ستوت و حشمت کے
چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ ایک دن بیمار کربلا نے عبید اللہ بن عباس علیہ السلام کو مدینے میں دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے چچا عباس علیہ السلام کی تصویر گھوم گئی اور ان کو یاد کر کے گریہ کرنے لگے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دن سے کوئی سخت دن نہیں گزارا، جنگ احد کے دن سے کوئی سخت دن نہیں گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن ایک عظیم صدمہ دیکھنا پڑا، یعنی اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا اور شیر خدا حضرت حمزہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سخت جنگ موتا تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ مصائب و آلام اپنی جگہ پر سخت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدمے کا باعث بنے، لیکن حسین علیہ السلام کی مظلومانہ اور انوکھی شہادت نے ہر غم کو بھلا دیا، ہر مصیبت کو ہیج کر دیا کہ مظلوم کربلا کا 30,000 فوج نے محاصرہ کر رکھا تھا، اور وہ گمان کرتے تھے کہ وہ حسین علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میرے چچا کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے عظیم مقام پر فائز کرے گا کہ باقی تمام شہداء اس کو حسرت و رشک سے دیکھیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ نیز حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا خدا بندہ میرے چچا عباس علیہ السلام پر رحمت نازل فرما کہ انہوں نے جان کی بازی لگا دی اور یزیدوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھگایا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ پروردگار عالم نے ان کے بدلے میں میرے چچا کو جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں جن کے ساتھ جنت فردوس میں ملائکہ علیہ السلام کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، جس طرح اس سے پہلے حضرت جعفر علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے 2 پر عطا ہوئے تھے اور وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے تھے۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، منتخب التواریخ صفحہ نمبر 257۔ 155 صفحے پر ہم آ گئے ہیں۔ بقول شاعر، یہاں پر اشعار ہے، آئیے اردو میں ہے تو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھنا رتبہ ہے کتنا محترم عباس کا، عرش تک لہراتا ہے یہ علم عباس کا، 14ویں معصوم کے رخشندہ چہرے کی قسم، 14ویں معصوم کے رخشندہ چہرے کی قسم، 14ویں کا چاند ہے نقش قدم عباس کا، ہو گئی محفوظ تاریخ حسین ابن علی، ہو گئی محفوظ تاریخ حسین ابن علی، کربلا میں جو ہوا بازو قلم عباس کا۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے لغت کی کتابوں میں عباس کے معنی سخت اور ترش رو کے ہیں، سخت اور ترش رو کے ہیں۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور پرجلال ہونے پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام دشمن کے سامنے چٹان کی طرح جم کر لڑتے تھے، اور غالباً اسی وراثتی شجاعت کا اثر تھا کہ ولادت کے بعد ہی آپ علیہ السلام کا نام عباس رکھا گیا، جو شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور مولا کائنات علیہ السلام سے ایک خاص مناسبت بھی رکھتا ہے۔ شجاعت و ہمت کے علاوہ جو اوصاف آپ علیہ السلام کو بطور وراثت ملے، ان کا ذکر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ سمالی کی روایت میں زیارت حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے ذیل میں فرمایا ہے، انورٹڈ کاما، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے علی علیہ السلام کے فرزند، جو اسلام میں ساری قوم سے اول، ایمان میں سب سے مقدم، دین الہی میں سب سے زیادہ مستقیم اور اسلام کے سب سے بڑے محافظ تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو شجاعت و کمالات ماں باپ کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد مولا کائنات علیہ السلام شادی کرنا چاہتے تھے
تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام جو کہ نسب شناس تھے ان سے فرمایا تھا کہ اے بھائی میرے لیے ایک ایسی عورت تلاش کریں کہ جو عرب کے جنگجو اور بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو تاکہ اس سے شادی کروں تو اس سے بہادر اور شہ سوار پیدا ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت عقیل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ قبیلہ کلابیہ کی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کریں۔ کلابیہ کی ہجے ہے کاف لام الف بے یہ ہے قبیلہ کلابیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے اس قبیلے کی فاطمہ سلام اللہ علیہ نامی سے شادی کریں کیونکہ ان کا قبیلہ عرب میں بہادری اور دل آوری میں اپنی مثال آپ ہے۔ چنانچہ مولا کائنات علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ جب آپ کے بطن میں سے حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوئے تو نومولود کو حضرت امیر کائنات کے پاس لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے جب اس نومولود کے ہاتھوں کو دیکھا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہاتھ روز عاشور کربلا کی سرزمین میں زمین پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں کٹ جائیں گے انورٹڈ کاما کلوز۔ قمر بنی ہاشم کے منازل حیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قمر فلک بھی 14 منزلیں طے کرتا ہے اور قمر بنی ہاشم علیہ السلام نے بھی زندگی کی 14 منزلیں آفتاب امامت کے زیر اثر گزاری ہیں۔ ظاہری اعتبار سے عباس علیہ السلام ابھی نابالغ تھے لیکن رشد و عقل و فہم و ادراک کے اعتبار سے درجہ کمال پر فائز تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام ظاہری نشو و نما کے اعتبار سے بھی عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ کتاب مقاتل الطالبین میں مرقوم ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام زیبا رو اور بلند قامت تھے۔ جب آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ علیہ السلام کے پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے۔ لوگ انہیں قمر بنی ہاشم کے نام سے یاد کرتے تھے۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن پرچم اسلام حضرت غازی عباس علمدار کے ہاتھ میں دیا۔ اکثر مورخین نے عباس علیہ السلام کی شان اقدس میں اس طرح کہا ہے انورٹڈ کاما، حضرت عباس علیہ السلام ایک بڑے پہاڑ کی طرح تھے۔ آپ علیہ السلام کا قلب سلیم سخت پہاڑ کی طرح تھا کیونکہ آپ علیہ السلام بطل جلیل بے توئے لام بطل جلیل اور دشمن کے لیے ننگی تلوار تھے۔ ہمت و جرت میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتے تھے اور دشمنوں پر میدان جنگ میں پوری صلابت سواد لام الف بے تے اور جرت مندی کے ساتھ نیزوں اور دوسرے ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آور ہوتے تھے انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے شخصیت قمر بنی ہاشم، صفحہ نمبر 38 اور 52۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 157 کو پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حضرت عباس علمدار بن علی علیہ السلام کے القابات، اور یہاں پر نمبر وار دیے ہوئے ہیں، اور آئیے ہم ان کو نمبر وار ہی پڑھتے ہیں۔ کل یہاں پر 13 دیے ہوئے 13 نمبر ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 ابو الفضل، چونکہ آپ علیہ السلام کے ایک فرزند ارجمند کا اسم گرامی فضل علیہ السلام تھا، اس لیے فضل علیہ السلام کے باپ ہونے کے حوالے سے ابو الفضل کے لقب سے موسوم ہوئے۔ 2 ابو القربہ، الف بے واو الف لام قاف رے بے ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے۔ ابو القربہ علیہ السلام، چونکہ آپ علیہ السلام سقا اور تشنا لبوں کے لیے پانی پہنچانے والے تھے تو قربہ کا کلمہ زندہ کے وزن پر ہے جس کے معنی مشق کے ہیں، لہٰذا اس عنوان سے آپ علیہ السلام کو ابو القربہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3 قمر بنی ہاشم علیہ السلام، چونکہ آپ علیہ السلام کی شخصیت پر روب اور جلال والی تھی، اس لیے بنی ہاشم علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کا شمار چاند کے طور پر ہوتا، کیونکہ جب آپ علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں چلتے تو ایسے لگتے کہ جیسے 14ویں کا چاند اندھیری رات میں اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوش صورت تھے، اس لیے قمر بنی ہاشم علیہ السلام کے لقب سے ملقب ہوئے۔
चौथे नंबर पे है अब्दुस्सालेह, ब्रैकेट में लिखा है सालेह इंसान। पाँचवा है अल मवासी, अलिफ लाम मीम वाव अलिफ सीन छोटी है, ब्रैकेट में है हमदर्दी करने वाला। छठे नंबर पे अल्फादी, अलिफ लाम फे अलिफ दाल छोटी है और ब्रैकेट में है फिदाकारी करने वाला। सातवें नंबर पे है अलहामी, अलिफ लाम है अलिफ मीम छोटी है, ब्रैकेट में है दिफा करने वाला। आठवें नंबर पे है अलवाकी, अलिफ लाम वाव अलिफ काफ छोटी है और ब्रैकेट में है हिफाजत करने वाला। 9वें नंबर पे है असाई, अलिफ लाम सीन अलिफ ऐन छोटी है, ब्रैकेट पे है सही और कोशिश करने वाला। और 10वें नंबर पे है बाबुल हवाइज, ब्रैकेट में है मानी हाजतों का दरवाज़ा। और 11वें नंबर पे है हामिलुल लवा, ब्रैकेट में है अलमदार परचम को उठाने वाला। हामिलुल लवाई के हिज्जे है हे अलिफ मीम लाम हामिल और अलिफ लाम लाम वाव अलिफ और हमज़ा। 12वें नंबर पे नाम है लक़ब है साक़ी अत शान करबला, सीन अलिफ काफ छोटी है, ऐन तोए शीन अलिफ नून और ज़ेर अत शान करबला, ब्रैकेट में है करबला के प्यासों का साक़ी। 13वें और आखिरी है 13वां के ज़ुहरुल विलायत, ज़ोए हेरे अलिफ लाम वाव लाम अलिफ ये ते, लिखा है कि ब्रैकेट में है कि विलायत व इमामत का पुश्त पना। ये कुल 13 हमने आपकी समातों की नज़र किए। आगे चलते हैं, हम पेज 158 पर आ गए हैं। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम इब्न अली अलैहिस्सलाम तमाम खसाइल हमीदा के मालिक और जामे जमी सिफ़ात हुस्ना हैं। आप अलैहिस्सलाम के तमाम अलक़ाब मदहो सना और ताज़ीम व तकरीम पर दलालत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम के बदतरीन दुश्मन भी आप अलैहिस्सलाम की अजीम और बुलंद किरदार हस्ती पर कभी उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को फ़जीलतें, फ़ज़ाइल व मकारम की मादन से विरासत में मिली हैं। आप अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सैयद शबाब अहलल जन्नत के भाई हैं। सैयद अशबाब अहलल जन्नत के भाई हैं। आप अलैहिस्सलाम ईमान व अखलाक में अपने बाबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, हिमायत और मुहाफ़िज़त के लिए हमा वक्त तैयार और मौजूद रहते थे। बिल्कुल इसी तरह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बाबो मसाहिब थे। बे अलिफ बे वाव और मीम स्वाद अलिफ हे बे, बाबो मसाहिब थे और हर दम अपने आका व मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खिदमत व दिफा में वक्फ रहे और कभी इमाम अलैहिस्सलाम को भाई कहकर मुखातिब न किया, बल्कि सैयदी व मौलाई कहकर बुलाते थे। और अब आइए अगली हेडिंग पढ़ते हैं, अहमियत परचम। इसमें लिखा है कि अक़वाम आलम की तारीख़ में परचम फ़तह की निशानी समझा गया है। क़दीम ज़मानों की जंग में परचमदार की बहुत अहमियत तस्लीम की जाती थी। परचम इलाक़ाई हुकूमत की भी एक अलामत होता है। इसके अलावा परचम एक किस्म की विरासत का भी ऐलान है। जब तक किसी कौम का वली व वारिस ज़िंदा रहता है, उसका परचम सर बुलंद रहता है। परचम का रिवाज कल भी था और आज भी है। वो दौरे जाहिलियत में भी राइज था और इस्लाम में भी। परचम की अज़मत का सही अंदाज़ा इस वक्त मुमकिन है जब कौमों की तारीख़ में ख़ुद इसकी अज़मत का अंदाज़ा कर लिया जाए। दुनिया की तारीख़ गवाह है कि दुनिया की हर कौम ने अपने परचम को अपनी इज़्ज़त व अज़मत का निशान समझा है। आज दुनिया के हर मुल्क, हर कौम और हर इलाक़े में अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम की सरबुलंदी इस बात का वाज़े ऐलान है कि करबला में फ़तह हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ही की हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना बेजाना होगा कि अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम उस फ़ातिह का नाम है कि जिसकी फ़तह का कोई इलाक़ा मुअय्यन नहीं। दुनिया का हर ख़ित्ता, हर इलाक़ा उसके मफ़तूहा इलाक़े में शामिल है। करबला के इस गाज़ी मुजाहिद ने सिर्फ़ करबला और दमिश्क ही का इलाक़ा
نہیں فتح کیا ہے بلکہ وفا کی عظیم تاریخ مرتب کی کہ عالم انسانیت کے دل جیت لیے. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ بلکہ وفا کی عظیم تاریخ مرتب کی کہ عالم انسانیت کے دل جیت لیے. اور جب تک کائنات میں انسانوں کا وجود رہے گا اور انسانیت کے دل میں مظلوم کی ہمدردی رہے گی، عباس علیہ السلام کا پرچم یوں ہی لہراتا رہے گا انشاءاللہ. اگلی ہیڈنگ ہے حضرت عباس علیہ السلام وفا کی قربان گاہ میں. لکھا ہے کہ کربلا کی حق و باطل پر مشتمل جنگ میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے پرچم کی حفاظت کی اور اسے اونچا رکھا. کربلا کی تاریخ میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ایک انفرادی حیثیت ہے اور شہدائے کربلا میں انہی کو افضل الشہداء کہا جا سکتا ہے. کربلا کی تاریخ کا ایک ایک ورق اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام روز عاشور ہر مجاہد کے ساتھ رہے. ہر ایک مجاہد کی رخصت کے وقت مولا ساتھ رہے اور ضرورت پڑنے پر میدان میں ان کے لیے کمک لے کر جاتے تھے. کاف میم کاف لے کر جاتے تھے اور مجاہد گھوڑے سے گریں تو سہارا دینے کے لیے میدان میں جائیں. اگر آقا حسین علیہ السلام میدان میں جائیں تو ان کے ہمراہ رہیں. عاشورے کا دن قیامت خیز دن تھا جب پوری کائنات اخلاص و وفا نے قربان گاہ عبودیت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی قسم کھائی تھی اور ہر مجاہد کی ایک ہی تمنا تھی کہ پہلے میں راہ خدا میں کام آ جاؤں. جب کربلا میں اصحاب حسین علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہوتے گئے تو ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی اور اولاد عقیل علیہ السلام کے ایک ایک مجاہد نے جان کی بازی لگا دی. جب فرزند ارجمن حضرت امام حسین علیہ السلام شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اکبر علیہ السلام نے بھی میدان کربلا کا رخ کیا اور حیدری شجاعت کو سر بلند کیا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی قربانی کا وقت آ گیا ہے. لیکن اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ پہلے اپنی قربانی پیش کریں یا اپنے بھائیوں کی کو راہ خدا میں قربان کریں. لیکن عباس علیہ السلام کسی جذباتی شخصیت کا نام نہیں. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ لیکن عباس علیہ السلام کسی بھی جذباتی شخصیت کا نام نہیں ہے. عباس ایک ذمہ دار سردار لشکر کا نام ہے. آپ علیہ السلام کے پیش نظر کربلا کی ذمہ داریاں آل ابو طالب علیہ السلام کی عظمت، جذبہ وفاداری اور قربانی کی معرفت بھی تھی. اب یہ ذمہ داری حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر تھی کہ پہلے خود کو قربان کریں یا اپنے بھائیوں کو. لیکن آپ علیہ السلام کے بھائی بھی اسی جذبہ ایثار سے سرشار تھے. آپ علیہ السلام نے ان کا جذبہ دیکھا تو فرمایا میرے شیرو بڑھو، تم پر میری جان قربان، اپنے مولا علیہ السلام کی حمایت کرو اور جان دے دو. پھر لکھا ہے کہ بڑھو بڑھو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا اخلاص دیکھ لوں. بھیا بڑھو تاکہ میں تمہیں خون میں آغشتہ دیکھ کر صبر کر سکوں. تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، تمہارا غم مجھے ہی اٹھانا ہے. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. ہم پیج 160 پر ہیں اور 161 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے. حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے وفا کی قربان گاہ پر جو فدیے پیش کیے ان میں ان کے 3 بھائی اور 2 بیٹے بھی تھے. یہ تقاضائے ایثار تھا کہ آپ علیہ السلام نے پہلے بھائیوں کو شرف شہادت سے مشرف کیا، اس کے بعد بیٹوں کو میدان شہادت میں بھیجا. شہدائے کربلا کی تاریخ میں آپ علیہ السلام کے 3 بھائی عبداللہ، عثمان علیہ السلام اور جعفر علیہ السلام کے نام درج ہیں جن کی عمریں بالترتیب 28، 25 اور 21 سال تھیں. حضرت جعفر علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد میں سے کم عمر تھے. اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، برادران عباس علیہ السلام کی شہادت. لکھا ہے جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے 3 پدری و مادری بھائی تھے جن کی والدہ حضرت ام البنین تھیں. روز عاشورہ غازی عباس علیہ السلام نے
حیف زوئے اور زیر ہے، اس کے بعد حفظ مراتب میم ر الف تے بے کے لحاظ سے سب سے پہلے عبداللہ علیہ السلام کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ عبداللہ علیہ السلام بن علی علیہ السلام میدان میں آئے اور لشکر یزید کو للکار کر یہ رجز پڑھا کہ میں اس صاحب شرف و کرامت علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمشیر اور کائنات کا شورۂ آفاق مجاہد تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ عبداللہ علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے رجز پڑھنے کے بعد یزیدی سپاہ پر اس زور کا حملہ کیا کہ پورے میدان میں آپ علیہ السلام ہی آپ نظر آتے تھے۔ آپ علیہ السلام اتنی تیزی سے دائیں بائیں کارزار کو گھیرے ہوئے تھے کہ دشمنوں کے حواس اڑے ہوئے تھے، لیکن ان ظالموں نے چاروں طرف سے علی علیہ السلام کے اس لال کو گھیر لیا اور آخر میں ہانی بن شبیس شین بے یہ سے حزمی ہے زواد رے میم چھوٹی حضرمی نے سر اقدس پر ایک شدید ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت غازی عباس علیہ السلام کے دوسرے بھائی حضرت عثمان بن علی علیہ السلام میدان میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ رجز پڑھا کہ میں صاحب مفاخر عثمان علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہوں، میرے بابا علیہ السلام کے کارنامے واضح اور روشن ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیب و طاہر کے ابن ام تھے، عین میم ام تھے۔ میرا بھائی حسین علیہ السلام منتخب روزگار اور سردار صغار و کبار ہے، سین سواد غین الف رے و کاف بے الف رے ہے۔ اس کا مرتبہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولی کردار کے بعد سب سے بلند تر اور بالا تر ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہوا، اور ہم آ گئے ہیں پیج 162 پر۔ پھر لکھا ہے کہ رجز پڑھنے کے بعد حضرت عثمان علیہ السلام بن علی علیہ السلام لشکر یزید کے درمیان آئے اور جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ناگاہ خولی ملعون نے ایک تیر مارا، آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، ایک ظالم آگے بڑھا اور شہزادے پر حملہ آور ہوا اور عثمان علیہ السلام بن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان علیہ السلام کے بعد جعفر علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی باری آئی۔ آپ علیہ السلام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن جعفر طیار علیہ السلام کے ہم نام و ہمسر تھے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا نام اپنے مرحوم بھائی جعفر طیار علیہ السلام کی یاد تازہ رکھنے کے لیے جعفر علیہ السلام رکھا تھا۔ جعفر بن علی علیہ السلام نے جب میدان جنگ کا رخ کیا اور دشمن کی فوج پر شدید حملہ کیا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ رجز تھا کہ میں صاحب مراتب جعفر علیہ السلام ہوں، جواد کریم باپ علی علیہ السلام کا فرزند، میرے شرف کے لیے میرے چچا اور ماموں ہی کافی ہیں، میں صاحب فضل و کرم حسین علیہ السلام کی طرف سے دفاع کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہوا، لکھا ہے آپ علیہ السلام بڑی جواں مردی سے جہاد میں مصروف تھے، جہاد کرتے کرتے لشکر کفار میں گھر گئے اور ہانی ابن شبیس حضرمی نے موقع پا کر تلوار سے ایسا وار کیا کہ آپ علیہ السلام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ یوں سامعین یہ مکمل ہوا، اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں صفحہ 162 پر۔ اگلی نشست میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔